بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ عزیز طلباء، کل تک ہم لوگوں نے یہ غزل نمبر 3 مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل شروع کی ہوئی تھی۔ اس کے 4 اشعار کی تشریح ہم لوگوں نے پڑھی اور متعلقہ اشعار بھی آپ کو بتائے گئے۔ عزیز طلباء، آج ہم لوگ شعر نمبر 5 جو ہے وہ ہم لوگ آج پڑھیں گے اور متعلقہ اشعار بھی بتائے جائیں گے۔ توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے۔ بھلا کر نیکی کا بھلا ہوگا، تیرا بھی بھلا ہوگا، تمہارے ساتھ بھی نیکی ہوگی، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ اس شعر کے اندر مرزا اسد اللہ خان غالب ناصح کی صورت میں، ایک نصیحت کرنے والے کی صورت میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم کسی کے ساتھ بھلا کرو گے تو یقیناً فطرت کا اصول ہے، یہ ایک ضابطہ ہے اور حقیقت ہے کہ انسان جب کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی نیکی ہوتی ہے۔ 2 چیزوں کی طرف عزیز طلبہ اس شعر کے اندر مرزا اسد اللہ خان غالب نے توجہ دلائی ہے۔ ایک تو نصیحت کی ہے بھلائی کرنے کی، اور دوسری اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو کوئی کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو یقیناً اس کے ساتھ بھی بھلا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، متعلقہ اشعار آپ کو کل بھی بتائے گئے، آج بھی بتائے جائیں گے۔ اگر ممکن ہو تو آپ لوگ ان کے علاوہ بھی کوئی اشعار جو آسان آپ کو لگے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ اشعار ان سے متعلق ہو، یعنی تشریح سے، وہ اشعار کی تشریح سے غیر متعلق نہ ہو، ریلیونٹ ہو۔ ارریلیونٹ اگر شعر لکھتے ہیں تو یقیناً اس کو غلط شمار کیا جائے گا۔ تو اس میں متعلقہ اشعار کے طور پر، حوالہ جات کے طور پر آپ لوگ لکھ سکتے ہیں: کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یا اس کے علاوہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شعر آپ کے ذہن میں ہو، مثال کے طور پر آپ لوگوں نے اشعار اگر کوئی اور یاد کی ہو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا، اگر یہ شعر یاد آئے، ان کے علاوہ بھی کوئی آپ کو مل جائے تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ تشریح کے اندر شعر کے لکھنے کے حوالے سے ایک بات جو ضروری سمجھتا ہوں وہ توجہ کے ساتھ سنیں آپ لوگ۔ تشریح میں جو متعلقہ شعر آپ لوگ لکھتے ہیں اس شعر سے متعلق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ میں سے، یعنی اسٹوڈنٹس میں سے کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو متعلقہ شعر لکھ کر اس کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی یہ شعر لکھا، اس کی تشریح شروع کر دی۔ ایسا طریقہ کار، ایسی تشریح بالکل غیر متعلق اور غیر ضروری سمجھی جاتی ہے، اور ایسی تشریح کے نمبر نہیں دیے جاتے۔ عزیز طلبہ، جو شعر آپ کو دیا گیا ہے اس کی تشریح کرنی ہے، جو متعلقہ شعر لکھا ہے اس کو ایکسپلین نہیں کرنا، صرف اس کو متعلقہ شعر کے طور پر لکھنا ہے۔ درمیان میں لکھ دیں جہاں موضوع لگے، یا اگر نہیں سمجھ آ رہی تو بالکل اینڈ پر آپ لوگ اشعار ریفرنس کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے: جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ نثار کرنا، قربان کرنا۔ اس شعر کے اندر جو ہے وہ مرزا اسد اللہ خان غالب اپنے محبوب کی خاطر جان قربان کرنے کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی میرے لیے سعادت کی بات، یہ اعزاز کی بات یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے لیے اپنی جان قربان کر دوں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں کہ محبت کرنے والے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو زبان کے تو دعوے دار ہوتے ہیں لیکن عملاً پریکٹیکلی وہ خود کو دوسروں کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ دعا کے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی محبت میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو محبت میں دعا کے قائل ہیں کہ محبوب کے لیے صرف دعا کر دی جائے یہی کافی ہے۔ یہاں پر مرزا اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں کہ ہم ایسی عاشقوں میں سے نہیں جو صرف دعا دیتے ہیں اور منہ پر جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، بلکہ ہم ایسی عاشقوں میں سے ہیں جو اپنی جان تک کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ہم لوگ عملی طور پر جو ہے وہ اپنی قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، کچھ یہ مفہوم اس کا اور تشریح بنتی ہے۔ مزید اس میں آپ لوگ
ایکسپلین کر سکتے ہیں اپنی ورڈنگ کے اندر، لیکن تشریح شعر سے متعلق ہو، غیر متعلق نہ ہو، اس میں متعلقہ شعر کے طور پر آپ لوگ یہ بھی لکھ سکتے ہیں: اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں کی ملا دوبارہ لکھ دی گئی ہے۔ تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا، موت سے کہہ دے جان حاضر ہے، شرط ہے تیرے بیس میں آئے۔ یا ان کے علاوہ بھی آپ لوگ متعلقہ اشعار یا کوئی اور کہاوت لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا شعر عزیز طلبہ: میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ مرزا اسداللہ، یہ شعر مقطع ہے عزیز طلبہ۔ مقطع کے بارے میں آپ لوگ مطلع اور مقطع یہ دو اصطلاحیں، مطلع اور مقطع کی دو اصطلاحات آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ مطلع ایسا شعر ہوتا ہے، غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر دونوں مصروں کے اندر قافیے پائے جاتے ہیں، اور اگر دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہو تو اسے مطلع نہیں کہتے بلکہ اس سے پہلا شعر کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح مقطع عزیز طلبہ، مقطع غزل یا قصیدے کا ایسا شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، تخلص، ٹھیک، تخلص استعمال کرے گا تو وہ مقطع ہوگا، اگر تخلص استعمال نہیں کرے گا تو وہ مقطع نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں پر شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اس طرح اور بھی بہت سی نظمیں ہیں جہاں پر جو ہے وہ، یا غزلیں ہیں جہاں پر شاعر نے اکثر اپنا جو ہے وہ تخلص استعمال کیا۔ مثال کے طور پر یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں: کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا، یہ مقطع ہے، یہ تخلص استعمال کیا۔ یہاں پر اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، تو یہاں پر بھی مقطع کے طور پر یہ ذکر کیا گیا ہے۔ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، یہاں پر تخلص استعمال کیا گیا، یہ بھی مقطع ہے۔ تو یہ مقطع کی مثالیں ہیں۔ عزیز طلبہ، آخری شعر میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ مرزا اسداللہ خان غالب اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے انتہائی سادگی کے ساتھ اپنے محبوب سے ہو کر مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں یہ مانتا ہوں کہ چلو تمہیں ہماری محبت قبول نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چیز مفت میں مل جائے تو اس پر جو ہے وہ شکایتیں کرنا، اس سے برا بھلا کہنا، یہ ایک غیر مناسب عمل ہے، اور تو میری ناقدری کرتا ہے تو کرتا رہ، لیکن مفت میں چیز ملنے پر انکار تو نہ کر۔ یعنی مرزا اسداللہ خان غالب اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا اشتیاق تو دیکھ، میرا شوق تو دیکھ، میں تجھے پا لینے کی خاطر کتنا خواہش مند ہوں، کتنی آرزوؤں کا ذکر کر رہا ہوں۔ بہرحال مرزا اسداللہ خان متعلقہ شعر آپ لوگ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو میسر آئے تو آپ لوگ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی ہمارے یہ مرزا اسداللہ خان غالب کی غزل نمبر 3 جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے، اس کی ہم لوگوں نے تشریح پڑھی ہے۔ آپ لوگ اس کی تشریح تیار کریں گے، یاد کریں گے اشعار متعلقہ، اور متعلقہ اشعار کے ساتھ مشکل الفاظ کے میننگ بھی آپ لوگ ذہن نشین کر لیجئے۔ تو نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔